یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں ہیں، اور اس صورت میں نساء کے معنی ہوتے ہیں عورتیں، اور اس صورت کے اندر خواتین کے کافی کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے آغاز میں انسان کی تخلیق کا آغاز اور اس کی تاریخ، اور انسان کے اندر جو حفظ مراتب سب آ جاتا ہے، طبقاتی تقسیم، اس کا رد، اور رشتے جو خون کی بنیاد پر قائم ہیں، اس کی اہمیت اور افادیت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ جو آیت ہے عموماً اس کو خطبہ نکاح کے موقع پر جو 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہے اس میں سے ایک آیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر تقریباً ان تینوں آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کو خطبۃ الحاجہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اصل میں انسان نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کے احکامات کا فرما بردار اور گناہ سے بچنے والا واحد اور سب سے بڑی بنیاد اس کی جو ہے وہ ہے تقویٰ، اللہ سے انتہائی محبت اور اللہ کی ناراضگی کا انتہائی خوف۔ محبت جب انتہا کو ہوگی تو محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے آدمی ہچکچائے گا نہیں، گریز نہیں کرے گا۔ اللہ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی قرآن میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی محبت اللہ کے علاوہ دوسروں سے بڑی شدید ہوتی ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو میلوں، کئی کلومیٹر، 20 50 کلومیٹر پیدل ننگے سفر کرتا ہے۔ کہیں لوٹ کر کے کسی کے در پر آدمی جاتا ہے، کیسی رہتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت ہوتی ہے تو اس کے نام پر چڑھاوا اور نیاز کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن یہی محبت جب اہل ایمان کو اللہ سے بڑی شدید ہوتی ہے تو ہر حالت میں احکامات کی فرما برداری کرتا ہے۔ وہ تنگی اور آسانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ روزہ کرتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ نوافل پڑھتا ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے والے کسی ایک عمل کو کتنی بھی تکلیف اور اذیت پہنچے، اس کو بظاہر یہ محسوس ہو لیکن اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جانوں تک کی قربانی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کی محبت اور اللہ کے احکامات پر عمل کو بچانے کے لیے ہجرت کی، گھر بار، کاروبار، وطن، رشتہ ناتا سب قربان کر دیا، مسکراتے ہوئے بدر احد میں جانے دی، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا کر رہا اور خوشنودی کے لیے یہ کیا۔ تو انتہائی شدید محبت محبوب کو راضی رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دلواتی ہے۔ تقویٰ یہی ہے۔ اور دوسری چیز خوف، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ناراضگی کا خوف اتنا ہی ہوتا ہے، اور کبھی بالفرض ہو کسی وجہ سے نفس امارہ کے اور شیطان کے بہکانے پر آنے پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا اللہ کے نبی ایک گناہ ہو گیا مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھ کو پاک کر دیجیے۔ لمبی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے 3 مرتبہ چہرہ پھیرا، پھر صحابہ سے کہا اس کا منہ سونگو۔ جب صحابہ نے منہ سونگا کہا نشے میں، کہا نہیں، کہا مجنون پاگل ہے، نہیں، بولے نارمل آدمی ہے یہ، کہا ان کو فلاں وادی میں لے جا کر رجم کر دو۔ ایک صحابی کے ہاتھ پر خون کے چھینٹے آ گئے، انہوں نے کہا ایک زانی کا خون میرے بدن پر مجھ کو لگ گیا ہے۔ ذرا سا اباہت ہوتی ہے آدمی اس انداز میں، کرائیت والے انداز میں جملہ کہا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی توبہ 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ایسا رویا، ایسا گڑگڑایا، ایسا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ اس رحیم و کریم رب نے اس طرح بخش دیا۔
ایسے ہی گامدیہ کا واقعہ ہے. تو کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ توبہ اور استغفار. دنیا میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نماز کے بعد کہا اللہ کے نبی مجھ سے ایک غلطی ایک گناہ ہو گیا ہے, اللہ کے نبی مجھ کو پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے بیان کیا. اللہ کے نبی نے کہا تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے تم کو بخش دیا, معاف کر دیا, اس لیے کہ وہ صغیرہ گناہ تھا. اور نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو صغائر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کیونکہ وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کوئی آدمی اگر اپنی گھر کے سامنے نہر اور 5 وقت اگر اس میں کچھ تو کرے تو کوئی بھی قسم کا میل کچیل نہیں رہ جائے گا. میل کچیل یہ صغیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ عیب ہے. اگر کوئی آدمی لنگڑا ہو تو 5 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بھی نہائے تو اس کا عیب نہیں جائے گا جب تک کہ علاج نہ کرے. تو اسی وجہ سے اگر وہ توبہ کر لے گا تو کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی ہے کہ اگر آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وضو کے ساتھ اعضائے وضو جو ہے دھوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. حتیٰ کہ ناخون کے نیچے کے حصے سے بھی پانی جب نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے گناہ جھڑتے ہیں. بعض لوگوں نے اس میں بڑا عجیب و غریب ایک جھوٹی چیز بیان کی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ دیکھ لیتے تھے اس کا کون سا گناہ جھڑ رہا ہے. اب اس میں واقعہ بنانے والوں کو دماغ اصل میں رہتا ہی نہیں ہے. جھوٹ جب کرتا ہے آدمی تو بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے. اس میں یہ بتایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا تو وہ چوری کر کے آیا ہوا تھا, جبکہ کبیرہ گناہ نہیں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبائر نہیں جھڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کسی کو دکھتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کبھی نہیں دکھے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ تمہارے گناہ جھڑتے ہیں. اللہ کے رسول نے بتایا. صحابہ سادات اولیاء تھے. تو اس قسم کے جھوٹے واقعات بیان کر کے کسی کی شخصیت پر جھوٹا اتہام لگانا اور کسی کی ذات میں بلا وجہ کا مبالغہ کرنا درست بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. ایسا جھوٹ بیان کرنا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. قرآن کی آیتیں اور احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے. یہ سب غیبیات میں سے اب مخفی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے عیب کو, کسی کے ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کھولتا نہیں. اللہ رب العالمین عیبوں کو ڈھانکا ہوا ہے, نہیں تو نہ جانے آدمی چل نہ سکے ایک قدم بھی. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب دکھتا ہے. تو یہ سب صلاحیت کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے. کس نے کیا تنہائی میں کیا اس علیم و خبیر رب کو معلوم ہے. ورنہ ابھی جو میں نے روایت بیان کی اسی روایت میں کہ سب جب آ کر کے حضرت معیذ اسلمی نے 3 مرتبہ اعتراف کیا تو اللہ کے نبی ہر مرتبہ ہٹ رہے ہیں. پھر صحابہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم پڑا؟ معیذ اسلمی جیسے ہی سامنے آیا کہ ان کے ساتھ کون سا گناہ ہوا ہے, انہوں نے کون سا گناہ کیا, آپ کو نہیں معلوم پڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ, بغیب نہیں جانتا, غیب کا علم کسی کو نہیں ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ کا تقوی, یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. ربکم الذی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. پیچھے ایک نظریہ ساز تھا ڈاروین, اس نے ایک تھیوری بنائی کہ نہیں میں انسان کی نہیں بندر کی اولاد ہوں. ٹھیک ہے, وہ بضد تھا اس پر کہ میں بندر کی اولاد ہوں. مگر بعد میں جب تحقیقات آگے بڑھی تو سائنس کی 4 بنیادیں ہیں: ہائپوتھیسس, تھیسس, تھیوری, پھر لا. ہائپوتھیسس خیال, تھیسس اس خیال کے لیے جو مفروضہ ہوتا ہے اس کے لیے دلائل جمع کرنا, پھر تھیوری, پھر جب یہ دلائل جمع ہوتے ہیں تو ایک کڑی بنتی ہے, زنجیر جس کو کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لا, اس کو ہر جگہ لا کر جانچا تولا پرکھا جاتا ہے, پھر وہ قانون بنتا ہے. یہ سائنس کی 4 بنیادیں ہیں. جب تک یہ 4تھی بنیاد تک کے معاملہ نہیں پہنچتا ہے کسی بھی چیز کو سائنس نہیں مانتا ہے. اس کا جو یہ مفروضہ تھا کہ انسان بندر کی اولاد ہے, یہ ہائپوتھیسس تھیسس کے آگے نہیں بڑھا, ابھی تھیوری باقی ہے, پھر لا. ہائپوتھیسس سے خیال اس کے دماغ میں آیا, اب اس کے لیے کڑیاں جمع کرنا ہے. تو بنمانوس اور بندر کے درمیان, بنمانوس اور انسان کے درمیان کی جو نسل ہے وہ آج تک نہیں ملی, وہ کڑی ہی نہیں پوری ہو سکی. اس لیے آج کی دنیا میں اس کو مذاق مانا جاتا ہے, اس تھیوری کو مذاق مانا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا تم سب انسان کی اولاد ہو. قرآن کریم کا ایک بے شمار معجزوں میں سے ایک یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کس طرح کی، پہلے انسان کی اور ہر انسان کی. یہ واحد مذہبی کتاب ہے جس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی. اور دیگر تمام انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کی تفصیل بھی اللہ نے قرآن میں ایک ہی آیت میں بیان کی. مضغہ، لقمہ، یعنی پہلے گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ہڈیاں چڑھا دیتا ہے، یعنی پوری تفصیلات ایک جگہ بیان کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے کنواری پاک دامن مریم ان کی والدہ محترمہ تھی، ان کے ذریعے پیدا فرمایا. اور دیگر تمام انسانوں کی پیدائش کس طرح اس کی تفصیل بیان فرمائی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ، جب ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو آپس میں ہوئے بھائی بھائی. اب جب بھائی بھائی ہوئے تو یہ جو ہمارے یہاں اونچ نیچ ہے، برادری واد، ذاتی واد، قبائل، علاقائیت، یہ تمام چیزیں جاہلیت والی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ہم نے تم کو مختلف برادریوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کو تعارف کے لیے، برتری اور بڑائی کے لیے نہیں. اگر کوئی شیخ ہے، سید ہے، خان ہے تو اس کا وہ ہونا کسی بھی برادری میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. یہ تعارف کے لیے ہے، صرف وہ برتری اور افضلیت کے لیے نہیں ہے. اللہ کے یہاں مقام اور مرتبے کے لیے نہیں ہے. پوری رافضیت اسی میں چلی گئی، پوری رافضیت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے، اب دیگر صحابہ کرام کو وہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں اور ان کی تضحیق کرتے ہیں. اور اسی مزاج کو کہ پروردہ دو بڑی شخصیات، ایک گزر گئی ایک ابھی ہے، جو معروف بہت ہے، بڑی تو نہیں ہے، معروف بہت ہے. ایک بڑا مودودی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والوں کو، انقلاب کو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی دھڑکن ہے. خمینی سے ان کے بڑے اچھے روابط، کبھی رافضیت کے خلاف یہ لفظ نہیں کہا. امیر معاویہ اور کچھ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت نہیں کی، ان کے بارے میں کچھ کہا جو صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے تو ان کے اوپر سب و شتم. جو سارے صحابہ کو گالیاں دے ہوئے، امہات المومنین کو، اگر غیرت و حمیت صحابی کی ہوتی، ایمانی ہوتی، اقربا پروری نہیں ہوتی، یہ مزاج نہیں ہوتا تو برا مانتے. یہی مرزا چہلمی کا واقعہ، وہ کہتا ہے کہ میں امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. جبکہ آج کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی فضیلت پوری امت کا اتفاق ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی کون کوئی ایسا ہے جس کو جنت کے سارے دروازے پکاریں گے؟ الگ الگ نیکیوں کو کرنے والوں کو الگ الگ دروازے پکاریں گے. جیسے روزے دار کے لیے ریان نامی ایک دروازہ ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، اور مجھ کو امید ہے ابو بکر وہ تم ہوگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ میں نے ساروں کا قرض اتار دیا، ساروں کا، سوائے تیرے بابا کا، کہ اس نے جو قربانی اسلام کے لیے دی ہے، جو دین کے لیے اس نے قربانیاں دی ہے، میں نہیں اتار سکا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا، اپنی موجودگی میں اپنا مصلہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص، اٹھائیے تاریخ، غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان، جب جنگ ختم ہوئی 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، بڑا ہی دردناک منظر تھا. اللہ کے نبی زخمی ہوئے، ایک گھاٹی میں آپ نے پناہ لی. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دست بازو تھے، دائیں اور بائیں تھے، وہ دونوں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ ہیں، ابو سفیان آواز لگاتا ہے لوگوں تم میں محمد ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر اڑی تھی.
مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بڑی مشابہت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کہتا ہے مشرکین مکہ کا سپہ سالار، کیا تم بھی ابو بکر ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو۔ پھر اس کے بعد پوچھتا ہے لوگوں تم میں عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی ہیں خاموش۔ وہ کہتا ہے معاملہ ختم، نہ نبی رہا، نہ نبی کے دست و بازو جو اصل و طاقت تھے اس کے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سن آئے دشمن اسلام، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، صدیق بھی موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں عمر کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ کے نبی ہیں؟ میرے نزدیک تمہاری بات اس شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو شہید کیا اس سے زیادہ معتبر ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی دشمن بھی پتہ دے دیتا ہے دوستوں کا۔ مشرکین مکہ کا سالار جانتا تھا کہ دین کے سب سے بڑے حمایتی جاباز قربانی دینے والے ابو بکر عمر ہیں، یہ دست و بازو ہے اللہ کے نبی سے۔ یہی دو کا سوال کیا، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ دیگر صحابہ کی بھی عظمت و فضیلت ہے، میں یہ بتا رہا ہوں ان کی فضیلت، اور آگے سوالات نہیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ ان صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے آج موجود ہیں، جن کے یہاں تبرہ کرنا، صحابہ کو گالیاں دینا دین مانا جاتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن، اس دن ہر قسم کا گناہ ان لوگوں کے ہاں جائز ہے۔ کوئی پکڑ نہیں ہے، 3 دن اٹھائیے ان کی کتابیں، کبھی ان کے خلاف نہیں کہا کہ میں لکڑی اٹھاؤں گا، کیونکہ ان کی ذہنیت کا پروردہ ہے رافضیوں کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں لکڑی تلوار اٹھائے گا۔ صحابہ کی عظمت، ان کی محبت نہیں ہے، بلکہ رافضیت والا ذہن ہے، اور یہ یہودیت کا ہے۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، اس لیے دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اور وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے جنتی رہیں گے۔ یہ تمام چیزیں شخصیت پرستی وہیں سے آئی ہے، ورنہ اصول دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ بے اصولیاں ہیں۔ ویسے بھی مولانا مودودی بھولے نہیں تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40ویں پشت سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں علوی خاندان کا ہوں، اور یہ مرزا اس کے بارے میں تو کھل گیا ہے کہ یہ صحابہ کا دشمن بنانے کے لیے، گالیاں دینے کا مزاج بنانے کے لیے، اس کے لیے یہ برپا ہوا ہے۔ اور تاریخی روایتیں بیان کرتا ہے، خاص طور سے وہ اگر فضائل بیان کرنے ہیں، مناقب تو سب کے بیان کر، اور کسی بھی ایک صحابی کے خلاف اگر کسی نے ایک تبصرہ کیا ہے تو اس پر ویسے ہی کہے تو پوری تاریخ اسی میں چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ 2 گروہ اللہ کے جناب میں پہنچ گئے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، اور یہ بتا رہا ہے، یہ سوال و جواب کرنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ویسا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان پہ تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ عام آدمی کی وفات پر اللہ کے نبی نے کہا اس کے بارے میں مثبت پازیٹو بات بیان کرو، اس سے عقیدے، دین، منہج کس میں فرق پڑنے والا ہے؟ لیکن ایک فرق ضرور پڑے گا کہ صحابی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، قرآن اور حدیث کی مخالفت والا مزاج بننا۔ آج نوجوان جو اس کو سن رہے ہیں، قرآن کی کتنی ہی آیتیں، ایک درس میں نے سنا، عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ صحابی جو ہے صلح حدیبیہ تک جو صحابہ کرام ایمان لائے تھے، فضیلتیں صرف ان کے لیے ہے۔ عجیب جہالت ہے، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ سورہ توبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تبصرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے صحابہ سے رضامندی، صحابہ پر راضی ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ تبوک کب ہوا؟ اٹھائیے تاریخ، 10، بالکل آخری سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے، اس کے بعد 1 سال آپ دنیا میں رہے، 10 ہجری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، 9 ہجری میں، 8 میں فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ میں تمام لوگ ابو سفیان وغیرہ یہ سب مسلمان ہو چکے تھے، اور دیگر صحابہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے جانتے ہیں آپ؟ اشتہ،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. آپ کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اللہ کے نبی کے ساتھ. برادر نسبتی ہے, یہ کاتب وحی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ کہا جاتا ہے عرب کی سیاست 3 دماغوں میں تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرحد پر ان کو اسی لیے رکھا تھا, انتہائی سینسٹیو سرحد جو روم کی تھی اس پر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والے, قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے شمار واقعات ہیں. اور علوم کے بارے میں جو ان کی قربانیاں ہیں, یعنی یونانی علوم کو اردو عربی زبان میں ترجمہ کر کے علمی دنیا جو ان کا علم ہے اس سے عرب کو متعارف کرانے اور اس سے مستفید ہونے کے لیے راہ کھولنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی فضیلتیں ہیں, لیکن کبھی نہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, تم سب ایک باپ کی اولاد ہو, آدم کی. اب کوئی شیخ ہے, سید ہے, کسی خانوادے سے ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں آپ کا چچا ایمان نہیں لایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تبت یدا ابی لہب, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اٹھائیے تاریخ, اٹھا کر دیکھیے بدر کے میدان میں کتنے ہاشمی خاندان کے تھے جو اللہ کے نبی کے مقابل تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا, کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ حضرت لوط, حضرت نوح کی بیوی, ایمان اصل چیز ہے. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, کسی بھی برادری میں ہو, سب تو آدم کی اولاد ہو. تو برادری واد کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہے. کچھ مذاہب میں تو اتنا خطرناک ہے, اور مسلمانوں میں بھی جہالت کی بنیاد پر یہ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ منافقین نے ایسی ہوا گرم کر دی اور حالات ایسے بنائے. شماس نامی ایک یہودی تھا, ایک بوڑھا بڑا فتنہ پرور, اس نے ایک نوجوان سے کہا جا کر کے ان کی جو جنگیں ہوئی ہیں انصار اور مہاجرین میں, انصار کی آپس میں, اوس و خزرج کی, اس وقت کے اشعار جو اپنے قبیلے کی بہادری اور سامنے والے کی تنقیص میں کہے گئے وہ اشعار ان کے درمیان پڑھو. اب 2-4 شعر پڑھے گئے تو ترنگ میں آ گئے لوگ, اس قبیلے کے لوگ اپنا, اس قبیلے کے لوگ اپنا. تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ لوگ گھٹنوں پہ بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے اپنے قبیلے کی بڑائی بیان کرنے لگے اور جمع مردی اور بہادری, اوس اور خزرج کے لوگ. اس کے بعد کہا اگر جمع مردی اور بہادری کی بات ہے, جرأت و شجاعت اور ہمت کی بات ہے, تو تلواریں نکالنے میں پھر دیکھ لیں ایک مرتبہ کس قبیلے میں کتنا دم خم باقی ہے, کتنی جرأت و شجاعت ہے. چلو ہتھیار لوگوں نے پکارنا شروع کیا. اللہ کے نبی کو خبر لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور کہا تم نے جاہلیت کی پکاری ہے, یہ جاہلیت کا معاملہ تھا, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ یہودی آیا اور آگے کہنے لگا سلمان تم فارس کے, تمہاری تہذیب, تمہارا تمدن, تمہارا کلچر الگ. شعیب تم روم کے, شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمہاری تہذیب, تمہارا کلچر, تمہارا تمدن الگ. بلال تم حبشہ کے, تمہاری تہذیب, تمہارا تمدن, تمہارا کلچر الگ. اور دیگر صحابہ جو مکہ اور مدینہ کے تھے ان سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ الگ تم ایک ہو. بڑا ہی تاریخی جملہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے کہا گیا تمہارا نسب کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کا آپ کو کچھ نہیں ملے گا, اور صحابہ میں سب سے طویل عمر انہیں کی رہی ہے, سب سے لمبی عمر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام, میرا نسب اسلام, سلمان اسلام کا بیٹا, اسلام کا بیٹا, اسلام کا بیٹا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان کے بھائی کو جب گرفتار کیا گیا تو اللہ کے نبی کہ یہ صحابی اپنے مومن بھائی سے کہتے ہیں کس کے باندھنا, بہت دولت مند خاتون کا بیٹا ہے, بہت دودھ دینے والی اونٹنی ملے گی. ان کا بھائی کہتا ہے تم میرے بارے میں کہا, میرا رشتہ ایمان کا ہے, اسلام کا ہے, اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. جو یہ پکارتا ہے عصبیت کی بنیاد پر, علاقائیت کی بنیاد پر, وہ جاہلیت کی پکارتا ہے.
اور جاہلیت کی پکار اسلام کی پکار نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک اکرام والا، عزت والا کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرے، جو نیک ہوگا، کسی بھی برادری کا ہو، قابل تعظیم ہے۔ جو برا ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا برائی اگر دیکھو تو اس کو ہاتھ سے، زبان سے، ورنہ دل میں برا جانو۔ برے لوگوں سے دور رہو، ان کا تعاون نہ کرو۔ تکریم، عزت اور احترام اسلام، تقوی، نیکی کی بنیاد پر، پہلی چیز۔ دوسری، من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی سے، حضرت آدم علیہ السلام کی فصلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابن عباس کا قول ہے، اور اس آیت سے اس کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عورت پتلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اوپر کی جو پتلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر دباؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی نرمی کے ساتھ نظر انداز کر کے۔ اللہ نے اس کو کچھ ناقص العقل رکھا ہے، کچھ آزمائش بھی ہے، ہر مہینے میں 8 دن اس کے اوپر ایسا جاتا ہے آزمائش کا، جو ایام ہوتے ہیں مخصوص حیض کے، تو ذہنی اعتبار سے بھی آج کی تحقیقات نے بھی بتایا ہے کہ بڑے ٹینشن میں رہتی ہے وہ۔ اس کے علاوہ گھر کی محدود زندگی گزارتی ہے، اس لیے بہت زیادہ لوگوں سے سابقہ نہیں پڑتا ہے، ذہنی صلاحیت اور حالات کو سمجھنے اور ان تمام چیزوں کا معاملہ ذرا الگ ہوتا ہے، تو اس لیے نرمی کا معاملہ، درگزر کا معاملہ۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تم سے 2 کمزور لوگوں کے بارے میں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا، ایک غلام اور دوسرا اپنی بیوی، اس لیے کہ وہ سب چھوڑ کر کے آتی ہے تمہارے پاس، تمہاری ماتحتی میں رہتی ہے، تو یہ پہلا رشتہ بھی ہے، پہلا رشتہ۔ اور کیسی محبت وہ اپنے شوہر سے کرتی ہے کہ آپ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، اللہ نے حضرت آدم کی فصلی سے حوا کو پیدا کیا۔ دوسرا یہ ایسی انسیت اور محبت اس کو اپنے شوہر سے ہو جاتی ہے کہ دیکھیے اگر کسی کی بھی وفات ہو، ماں باپ بھائی بہن کسی کی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کہا 3 روز کا سوگ ہے، لیکن اگر شوہر کی وفات ہو تو بکھر جاتی ہے وہ، 4 مہینے کے سوگ کی اجازت، 4 مہینہ اس کو سوگ کی اجازت ہے۔ کس طرح وہ اپنے شوہر کے لیے سب چھوڑ کر آتی ہے، تو اللہ نے کہا اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ یہ جو دنیا میں بے شمار مرد اور عورتیں دیکھ رہے ہیں، سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہے سب۔ اب جب ایک بھائی بند کا رشتہ ہو گیا تو پھر بھائی بند کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اخوت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، اور ان کی خیر خواہی کرنا، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو ہدایت کی طرف بلانا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ نبی سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہاری کمرے پکڑ پکڑ کر کے تم کو جہنم سے ہٹا رہا ہوں اور تم ہو کے اس میں گرے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری منفعت کے لیے، فائدے کے لیے انتہائی حریص ہے وہ رسول جو ہے، تو وہ چاہتے ہیں سب جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اپنے چچا کو آخر وقت میں کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے چچا، میں اللہ کے جناب میں گزارش کروں گا اللہ تیری توحید کا اقرار انہوں نے میرے سامنے آخری لمحات میں کیا تھا۔ بڑی شدید خواہش ہوتی ہے ہم کو بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں یہی ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک شخص بھی اگر تمہاری وجہ سے ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بڑھ کر کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کو فقولا لہ قولا لینا، نرمی کے ساتھ سمجھانا، تو یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی مزاج مومن کا دیا ہے، یہ سب کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، رشتہ جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا، رحم عرش سے لٹک گیا، اور اللہ سے سوال کیا، اللہ نے پوچھا بول،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. یہ جو ہمارے رشتے ہیں بڑی اہمیت ہے اس کو رشتے جوڑنے کی. دیکھیے ہمارے اختیار میں یہ چیز نہیں تھی کہ ہم اپنی مرضی کے خاندان اور گھرانے میں پیدا ہو جائیں. یہ ہمارے اختیاری چیز نہیں تھی. یہ جو چچا ماموں نانا خالائیں بوا پھوپھیاں یہ سب ہے یہ اللہ کے دیے ہوئے رشتے. ایک رشتہ ہم بناتے ہیں وہ میاں اور بیوی کا ہے, وہ ہم بناتے ہیں اس کو بہت مینٹین کر کے رکھتا ہے آدمی. یہ اللہ نے بنایا ہے. اب یہ جیسا بھی اللہ نے دیا اس کو قبول کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے. اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو, جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سے جٹے وہ ہم اس سے جٹے. ہمارے یہاں ہم نے مزاج بنا لیا جو ہم سے صحیح رہے گا ہم اس سے صحیح رہیں گے. بلکہ ابھی شادی بیاہ کا موقع ہے تو ہم لوگ تو لسٹ لے کر بیٹھتے ہیں, گھر بھر کس نے بلایا اسی کو بلائیں گے. گھر بھر کرانے کی دکان والا ہے ہمارا معاملہ, پیسہ دے سودا لے, لین دین نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا تو جھوٹا تھا یا نہیں. ہمارے چچا سے نہیں پوچھے گا بھتیجے کا خیال رکھا تھا. ہمارے چچا صاحب بھائی سے نہیں پوچھے گا تو کبھی پوچھا اس کو, ہم سے پوچھے گا. تو پوچھا تو اس کے یہاں گیا تو اس کے یہاں جا کر کے ملا اس سے. ہم سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, یاد رکھیے. ہم سے اللہ ہمارے بارے میں پوچھے گا ہم جھوٹے یا نہیں, ہم کٹے ہیں اس کا جواب ہم کو دینا ہے. اب اس نے کہا وہ کٹنا ہے اس کو دینا ہے, ہم کو اپنا کام کرنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو. جٹنے سے تو سب جٹے رہتے ہیں, یہ اصل ہے. جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. کوئی موقع نقصان پہنچانے کا جانا نہ دے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو جنت کے حصول کے لیے دل مار کر جگر مار کر نہ جانے کیا کیا مار کر کے موقع ہے حساب کرنے کا برابر. لیکن مومن جو ہوتا ہے موقع ہے نیکی کمانے کا, یہ اہم چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے نبی کے پاس صحابی نے آ کر کے کہا, میں اکثر کہتا ہوں اس روایت کو جب پڑھو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے معاشرے کا کوئی شخص اٹھ کر کے سوال کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا ہوں, وہ مجھ کو کاٹتے ہیں, میں ان کے عطا کرتا ہوں مجھ کو محروم کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ کی طرف سے تیرا ایک مددگار. یہ بڑی اہم چیز ہے. آخری بات اس کے بے شمار فائدے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ایسی ہے جو آدمی کا پیٹ کبھی نہیں بھرتی ہے, ایک مال دوسرا عمر. 100 سال کا بڈھا بھی ہے تو 20 سال کا پروگرام بتاتا ہے, کتنا بھی ہو اور کتنا بھی مال ہو جائے. پہلے بولتا ہے ایک چھوٹا سی گھر, اس کے بعد پلاٹ, پھر اس کے بعد ایکڑ, پھر نہ جانے کیا کیا ہو جاتا ہے. پہلے ہزاروں پھر لاکھوں پھر کروڑوں. لیکن قبر کی مٹی صرف مال کی ہوس اور عمر کی یہ اس کا پیٹ بھرے گی. اللہ کے نبی نے کیا کہا, صحیح مسلم کی روایت, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے, فارمولہ اللہ کے نبی نے بتا دیا, صلہ رحمی کرو. ہم کاروبار کرنے کے لیے دھوپ نہیں دیتے ہیں. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا, تاجر حضرات کو دیکھا کہ آخری عشرے میں باقاعدہ بتایا کچھ لوگوں نے کہ 4 گھنٹہ اور 6 گھنٹہ سو رہے ہیں. بس یہ موقع ہے کمانے کا. ان کے لیے مال اہم تھا, کسی کے لیے دین. تو چلچلاتی دھوپ اور بھوک پیاس نیند سب قربان کر دیتا ہے آدمی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم, نبی کی تعلیم اور آپ کا فائدہ بھی, اس کے لیے تھوڑا سا جذبات کو مار دینا, غصے کو قربان کر دینا, سبھی چیزیں کرنا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا رشتہ ناتا توڑنے سے بچو. کتنے منع کیا یہ رشتہ توڑنے سے؟ شیطان تو ہم کو ورگلاتا ہے, اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ کی نافرمانی ہے, یاد رکھنا چاہیے. بڑی خطرناک چیز ہے, بڑی. ہم اکثر کہتا ہوں یہ جو شادی بیاہ میت یہ جو سب ہوتا ہے یہ ملنے کے ہیلے بہانے رہتے ہیں, تہوار. ہمارے یہاں اسی ٹائم لوگوں کے رشتے زیادہ کٹے ہوئے دکھتے ہیں. جو معصوم بچے رہتے ہیں یہ پل کا کام کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, رب العالمین ہماری اصلاح کر دے, اللہ ہمارے دماغ کو درست کر دے. اپنی دشمنیوں کو, جو اپنے بھائی سے بہن سے اختلاف ہے, جو اپنی بھابھی سے, جو اپنی
ہماری اہلیہ کا اپنی جٹھانی دیورانی سے اس کو اپنی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد بھتیجے بھانجے اور یہ تمام لوگوں میں بھی وہ وقت وہ معاملہ نہیں رہتا ہے, دوریاں رہتی ہیں. ہم کو محبت منتقل کرنا ہے اگلی نسلوں میں. وہ غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئی, لیکن کم سے کم ہماری نسلوں سے تو وہ نہ ہو. ان کے لیے ہو سکتا ہے یہی پل کا کام کرے اور اسی کی وجہ سے بڑے بھی مل جائے. سگا بھائی ہے اس کے یہاں, اس بھائی کا لڑکا نہیں جا رہا ہے, اس بھائی کا لڑکا یہاں نہیں. حالانکہ ان دونوں میں کچھ نہیں ہوا ہے بھتیجوں میں, لیکن اب انا ہے اس کی, تو وہ ان سے بھی وہ گناہ اور جرم کروا رہا ہے جس جرم کا وہ مجرم ہے. نیکی کروانا چاہیے, صدقہ جاریہ ہوگی آپ کے لیے. یہ چیزوں سے بڑا بچنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت اللہ کا قیمتی سامان ہے. یہ بہت بڑی قیمت دینے پر ملے گی. اگلی آیت کا میں صرف ترجمہ کر دے رہا ہوں. ایک بہت بڑی چیز جو ہو جاتی ہے, اور ان آیتوں میں جو بالکل صاف یہاں کہا گیا, اصل میں پیچھے غزوہ احد کا تذکرہ ہوا ہے, اسی مناسبت سے یہ آیتیں ہیں. میں صرف اب ترجمہ پڑھ دوں گا اگلی آیت کا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات. یتیموں کو ان کا مال دے دو, پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو. آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے اس میں کہاں یتیم ہے, لیکن غور کیجئے قدم قدم پہ یہ مرحلہ ہوتا ہے. ترکے کے تقسیم کے وقت ہو, دوسرے مرحلے پر پاک اور ناپاک کو ملانا یہ ہوتا ہے. ترکہ تقسیم کر رہے ہیں, بہنوں کو وہ پلاٹ دے دیا جس پر قبضہ ہے لوگوں کا, مری بھی زمین. بہت ساری حکمتیں رہتی ہیں اس کی. میں ایک ترکے میں گیا 12 سال کے بعد, بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے, کڑوی سچائی بتا رہا ہوں, کڑوی سچائی. ترکہ تقسیم ہوا 12 سال پہلے, بہنوں کو جو پلاٹ دیا گیا اس کی قیمت کتنی تھی؟ 35,000 روپیہ. اب 35,000 قیمت نکلی گئی, 12 سال ہو گیا بہنوں کو پیسہ نہیں دیا گیا. اب قلم 35 کا ہے, اب پلاٹ بھی نہیں دیا گیا. بعد میں اس کی قیمت 7 لاکھ ہوئی. کچھ سالوں میں 6-7 سال میں اس کو بھائیوں نے بیچ کے کھا بھی لیا. اب جب بیٹھے تو کہا ان کا 35 باقی ہے. کیا ہے؟ میں اگلے ہفتہ بتاؤں گا, آئندہ ہفتہ کی کہاں کہاں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے خبیث کو. ابھی دیکھیے ہمارے یہاں بھی کاروبار چلتا ہے, کاروبار میں بھی ہوتا ہے. پتہ چلا فلاں صاحب گروپ چلا رہے ہیں. جب گروپ چلا رہے کیا کرتے ہیں اس میں, جب مہنگا تانا ملتا ہے تو گروپ کے جتنے ویور ہیں ان لوگوں کے نام پر, اور جب سستا ہے تو ان کے, اور ڈیلیوری دینے میں بیچنے کے ٹائم جب مہنگا سودا ہے تو سب سے پہلے اپنی گاٹیں پہنچ رہی ہیں. یہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ آئے گی. میں صرف ابھی ترجمہ پڑھ دے رہا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے رب العالمین. ایک حدیث, قرآن و حدیث اگر ہم اپنا معیار بنا لیں, ہم اخلاق کے کردار کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بہترین بنانا چاہتا ہے. اللہ نے جو قرآن میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈالا. صرف شکل اور صورت نہیں, کردار بھی سب سے بہترین مومن کا ہوتا ہے, سب سے بہترین کردار. اگر آپ وعدے کے پابند ہو, تجارت کے میدان میں کوئی شخص تو آپ کا تذکرہ نکلے گا کہ اس کی بات مت کر. اگر اس نے زبان دیا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, اس کی زبان نہیں ٹلے گی. روک, اس پر کچھ گفتگو مت کرنا. میں نے 2 لوگوں کو دیکھا اتنا شدید اختلاف کہ مارنے کاٹنے کی بات کر رہے ہیں. اس میں ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تجھ کو گالی دیا تھا اس نے. میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں. انتہائی غصے کی حالت میں یہ کہتا ہے تو جھوٹا ہے. وہ میرا بھائی ہے. ہم لوگوں کے خاندان میں گالی دینے کی عادت ہمارے گھر میں کسی کی نہیں ہے. نشہ تو وہ کبھی کیا نہیں ہے, شراب پلا دے گا تو گالی نہیں بکے گا, کیونکہ ہم لوگ کی زبان پہ کبھی آئی نہیں ہے. یہ کردار ہوتا ہے. مخالف کی زبان سے بھی بلوا دیتا ہے اپنے آپ کو. اللہ کے نبی کو کہا صادق و امین آ گئے, کبھی آپ کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھ سکی. اللہ وہ بنانا چاہتا ہے رب العالمین. اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کو ملا کر کھا نہ جاؤ. کیسے کھاتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی تفصیلات. بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. دنیا میں تو آدمی کر لے گا, لیکن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اگلی آیت میں جو بات گئی اوپر کے اور نیچے کے دونوں مضمون کو ملا دے ہوئے, بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے, کان علیکم رقیبا. وہ ایک ایک چیز کا حساب لے لے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین رشتے ناطے نبھانے میں, رب العالمین کردار کی پختگی میں, مالی امور میں
تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین، ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، ہدایت دینے والا، نیکیوں کی توفیق دینے والا رب تو ہی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، نیکیوں پر ہمارے قلوب کو جما دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔